أعلى حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبک خیر خلق کلهم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولایا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبک خیر خلق کلهم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندھا نوازی خلقت شانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبک خیر خلق کلهم خوش ذائقہ مٹھائیاں کھانی ہو یا نمکو کھانا ہو چاٹ سموسے یا گول گپے کھانے کا دل چاہ رہا ہو یا حلوہ پوری کا موڈ ہو تو آئیے پاک پنجاب Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. سے ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. ویلکم مولانا صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. تو آپ
سے ہم پوچھیں گے ربیع الاول کی افادیت اسلامی کیلنڈر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک رحمۃ للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. انتخاب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے اس بابرکت مہینے میں اس بابرکت موضوع پر کچھ گزارشات کے لیے مجھے موقع دیا. میں آپ کا آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں. جی بہت بہت شکریہ. اللہ رب العالمین نے انسانیت کے اوپر بہت عظیم احسانات فرمائے، اور اگر ہم ان احسانات کو گننا شروع کریں تو ہم نہیں گن سکتے. قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر آپ اللہ کے انعامات اور احسانات کو گننا شروع کریں تو آپ ان کو گن نہیں سکتے. وہ اتنی بے انتہا ہیں اور اتنی زیادہ ہیں. اور ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ساری زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور اللہ رب العالمین کے احسانات کو جو اس نے بنی نوع انسان کے اوپر کیے ہیں وہ لکھنا شروع کر دیں تو وہ قلم گھس کے ختم ہو جائیں گے. وہ سیاہی کے سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کے احسانات، آپ کی بڑائی، آپ کا فضل وہ ختم نہیں ہو سکتا. بالکل. ان تمام احسانات میں سے 3 احسان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بطور احسان ذکر فرمایا، ماشاءاللہ. اور ان میں سے ایک جو ہے وہ آزادی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بطور احسان قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ آزادی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. غلامی سے انسان کو نجات مل جائے اور ایک آزاد انسان کی ایک آزاد انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جی بالکل. دوسرا جو اللہ نے جس کو بہت بڑا انعام فرمایا ہے وہ ایمان کی دولت. اور ایمان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کی دولت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے تو یہ اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان. اور تیسرا جو احسان عظیم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، اور جس احسان کی وجہ سے یہ جو 2 اور احسان ہیں وہ بھی انسانیت کو حاصل ہوئے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِي أَنفُسِهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. کہ اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول اللہ رب العالمین نے ان میں نازل فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس دنیا کے اندر بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ ہی کے ذریعے سے انسانیت کو آزادی ملی. آپ ہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایمان سکھایا کہ اللہ کے اوپر ایمان کیسے لایا جاتا ہے. تو جو ایمان اور آزادی کی 2 بڑی نعمتیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ 2 نعمتیں بھی بنی نوع انسان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حاصل ہوئی. اب جب یہ ہستی اس دنیا میں تشریف لائی اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور 12 ربیع الاول آپ کی تاریخ پیدائش ہے. آپ کی تاریخ پیدائش میں تھوڑا اختلاف بھی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہے، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول ہے، 8 کا بھی قول ہے، لیکن جمہور اکثریت جو ہے وہ 12 کو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور اسی ماہ مبارک کے اندر آپ کا وصال بھی، اور وہ تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہی ہے.
اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، اچھا، اور وہ متفق علیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال آپ اس دنیا سے رخصت 12 ربیع الاول کو ہی ہوئے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے احسان عظیم بن کر بنی نوع انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو رسالت عطا فرمائی، اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن حکیم عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے آپ کو خاتم النبیین مبعوث فرمایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، تو وہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر متعین فرما دیے متعین کر کہ دیا وہی حقوق جو اللہ نے متعین کیے ہیں وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ بالکل وہ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فالذین آمنوا بہ، سب سے پہلا حق پیغمبر کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، ایمان لایا جائے۔ اس کو اللہ کا رسول مانا جائے۔ اور پھر ان کے اوپر ایمان کیسے لایا جائے؟ جو حیثیت ان کی قرآن حکیم نے بیان فرمائی ہے، اور جتنی حیثیتیں آپ کی قرآن حکیم کے اندر ذکر ہوئی ہیں، ان تمام حیثیتوں کے اوپر ایمان لانا یہ آپ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مبعوث فرمایا۔ محبوس فرما دیا۔ تو اس حیثیت پر بھی ایمان لانا یہ بھی آپ پر ایمان لانے کی شرط ہے۔ بالکل اسی طرح مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر آپ کو حکم فرمایا، آپ کو فیصلہ کرنے والا ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اللہ کی قسم آپ اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک آپ پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ بالکل اور جب آپ کی طرف سے فیصلہ آ جائے تو اس کے بعد پھر کوئی بھی انسان جی بالکل دنیا میں یہ اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اپنے دل کے اندر اس فیصلے پر کوئی تنگی رکھے، بالکل۔ اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ فرض ہے۔ یہ حیثیت اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر متعین فرمائی ہے۔ تو فالذین آمنوا بہ، سب سے پہلا حق ہمارے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم آپ کی رسالت کے اوپر ایمان لائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رسالت کے اوپر ایمان یہ پہلے ہے۔ کلمہ طیبہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے۔ لیکن تسلیم کرنے میں، قبول کرنے میں محمد الرسول اللہ پہلے ہیں، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے، اس لیے کہ ہم اسی خدا کو اللہ مانتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہم اسی کتاب کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں، قرآن کو، کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ایمان کے اندر رسالت پہلے آ جاتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، ان تمام حیثیتوں کے اوپر ایمان لانا جو قرآن حکیم نے متعین فرمائی ہیں، یہ ہمارے اوپر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق۔ دوسرا حق جو قرآن حکیم نے متعین فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض۔ آپ کا ادب و احترام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھنا، ان پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کے نزدیک اس کی اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام جہان کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔
جب تک ہم ان سے اتنی محبت نہ کریں تو اس وقت تک تو ہم مومن مسلمان نہیں ہو سکتے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے جو قرآن حکیم نے متعین فرمایا ہے. وَعَزَّرُوهُ کہ ہم ان کی عزت اور احترام کریں گے. اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی عزت اور احترام کے اندر ادنا سی بھی گستاخی اور بے ادبی کرے گا تو قرآن حکیم کے مطابق وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا. اور اللہ رب العالمین نے اس حق کو قرآن حکیم کے اندر نازل فرما کر قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے مؤمن بننا ہے تو پھر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا ادب و احترام یہ آپ کے اوپر فرض ہے اور ضروری ہے اور آپ کی ایمان کے لیے شرط ہے. تیسرا جو حق قرآن حکیم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت کے اوپر فرض کیا ہے وَنَصَرُوا وہ یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد یہ ہے کہ ہم ان کے دین پر عمل پیرا. آپ علیہ السلام کی ایک حیثیت قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے مطبوع کی ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں. وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی اتباع کی جاتی ہے. آپ مطاع ہیں. وہ ہستی ہیں کہ جن کی اطاعت کی جاتی ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اپنی محبت کو اور اپنے اوپر ایمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا. بالکل کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر آپ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد دراصل آپ کے لائے ہوئے دین اور آپ کے پیغام کی اتباع اور مدد کے اندر ہے. اگر ہم اس پیغام کو تسلیم کریں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن حکیم نے جو ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق فرض کیا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں تو ہم یہ حق ادا کرنے والے ہوں گے. اور آخری حق جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے اوپر فرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَاتَّبَعَ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کہ اللہ نے جو نور دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ہم اپنی زندگی کا اس کو دستور بنا دیں. اور وہ نور اللہ کی کتاب ہے، قرآن حکیم. کہ اگر ہم نے قرآن حکیم کو اللہ کی آخری کتاب اور اپنی زندگی کے لیے دستور اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس کو رہنما کے طور پر قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق ہم ادا کرنے والے ہوں گے. اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون کہ جو شخص ان تمام آداب کے اوپر اور ان تمام حقوق کے اوپر عمل پیرا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. بہت بہت اچھا بیان ناظرین آپ نے مولانا صاحب سے سنا. میں ایک اور بلکہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور مولانا صاحب سے کہوں گا کہ اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں، ایک نعت سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر مولانا صاحب سے ایک اور جو سوال میرے ذہن میں اس پہ بات کرتا ہوں. تو دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. کدی روزے تیامہ میں کرو منظوریاں آقا کدی روزے
کدی اکھیاں دلاواں میں کرو منظوریاں آقا کدی روزے تے آواں میں تیرے روزے تے آواں میں اے ہووے آرزو میری تیری چوکھٹ تے سر ہووے کرے پرواز روح میری تیرے قدماں. ویلکم بیک ناظرین. جیسے ہم بات کر رہے تھے مولانا صاحب نے بہت ہی مدلل اپنا بیان میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی درجات رکھے ہیں ان کو بیان کیا. میں یہ مولانا صاحب سے پوچھوں گا. مولانا صاحب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اور اللہ تعالیٰ خود درود پڑھتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ درود پڑھیں اور انسانوں سے کہتے ہیں. تو اس کی فضیلت ذرا بتائیے گا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ہم درود کس وجہ سے پڑھتے ہیں اور ہمیں اور ہر وقت جو ہے درود پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. تو اس پہ ذرا بات کیجیے گا. درود کو عربی کے اندر صلاۃ کہتے ہیں کہ صلاۃ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی جائے. قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اپنی رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو آپ بھی ان کے اوپر درود و سلام بھیجو. تو درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجنا یہ اللہ کا حکم ہے. اور قرآن حکیم کے اندر جو بھی امر کے صیغے کے ساتھ، حکم کے صیغے کے ساتھ جو بھی اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے وہ واجب اور فرض ہے. تو یہ ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں. دیکھیں نماز ہماری اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العالمین اس کو 10 رحمتوں سے نوازے گا. ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی طرف سے 10 نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ ان کو اس امت کے لیے اور بنی نوع انسان کے لیے احسان عظیم بنا کر مبعوث فرمایا. تو جب وہ ہمارے محسن ہیں اور محسن کائنات ہیں تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس احسان کا ذکر کریں اور اس احسان کا کچھ صلہ دینے کی کوشش کریں جو کہ ہم نہیں ادا کر سکتے. اسی لیے ہم اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان نہیں بیان کر سکتے جیسے کہ ان کا حق ہے اور جو ان کی عظمت ہے. اے اللہ آپ اپنی شان کے مطابق ان پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نازل فرمائیے اور ان کے درجات کو وہاں تک پہنچا دیجئے جہاں تک آپ کی شان ہے، جو آپ کی شان کے لائق ہے. تو ہم اللہ سے ان کے اوپر رحمتیں مانگتے ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے. قرآن احادیث کے اندر موجود ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہمارے درود اور سلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اور آپ کے اوپر درود بھیجنے سے صرف آپ کے ذات بابرکت کو ہم فائدہ پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ ہم اگر ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے.
تو ہم خود بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں اور رحمتیں اور برکتیں ہم خود سمیٹتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر آسانی آئے گی. اللہ رب العالمین ہماری ٹینشن ختم کرے گا. ڈپریشن، دنیا کی ہر مصیبت اور پریشانی کا علاج درود شریف میں، درود پاک. جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ آپ درود پڑھیں گے اللہ رب العالمین اتنی ہی زندگی کو آسان فرمائیں گے. اور جتنی زیادہ ہم درود پاک کثرت سے